قرآن میں کم صرف دعا کے متعلق، اذکار چھوڑیے، صرف دعا کے متعلق قرآن میں تقریباً 103 آیتیں ہیں۔ 103 آیتوں میں لگ بھگ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی کیسی عظمت شان ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو آپ بتائیے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ کی قربت دو طریقے کی، ہاں، یہ وہ قربت نہیں ہے، ایک قربت جیسے ہم ابھی آپ میرے پاس ہیں، میں منشی صاحب کے قریب ہوں، میرے قریب ہیں، علم کے ساتھ، مدد کے ساتھ اللہ کی قربت۔ انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ یہ اس کا شان نزول یہی تھا کہ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اقریب ربنا فنناجی ہے ام بعید فننادی ہے، ہمارا پروردگار قریب ہے کہ ہم اس سے نناجی، اس سے سرگوشی کریں، چپکے چپکے بات کریں، یا دور ہے کہ ہم چیخ پکار کر اس کو بلائیں، اس سے دعا کریں۔ تو اس تناظر میں اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ میرا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی کرم کا انداز دیکھیے، میں قریب ہوں۔ اب یہاں ایک اور بھی مسئلہ، جب اللہ قریب ہے، ہاں، ہماری ڈائریکٹ سن سکتا ہے تو ڈائریکٹ سن سکتا ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ قریب ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی جن کی وفات ہو چکی، انبیاء، دیگر صالحین، خواجہ اجمیری، فلاں بزرگ، فلاں شخصیت، وہ ہم سے قریب ہیں کہ اللہ قریب ہے؟ ابھی بولتے ہیں نا لوگ کہ دعا مانگنا ہے تو وسیلہ لگاؤ، ہم گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو بزرگوں کا وسیلہ اب لگانے کے لیے قبر پہ جا رہے ہیں، تو بولتے کہ چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، اس کے فلاں اوپر جانا ہے تو اس سے بڑا وسیلہ، اس کے اوپر جانا ہے تو اس سے بڑا وسیلہ، کہیں ہوائی جہاز کا وسیلہ، پھر چاند پر، مریخ پر، چاند پر جانا ہے تو راکٹ کا وسیلہ، تو اللہ کے پاس جانا ہے تو بغیر وسیلے کے جائیں گے؟ کہاں ہاں، ان کو جواب دیجیے ہاں، یہ چھت ہم سے دور ہے، چاند دور ہے، مریخ بہت دور ہے، اللہ دور نہیں ہے، ذات سے عرش پر مستوی ہے، لیکن ساتویں آسمان سے اوپر، عرش کے اوپر وہ مستوی ہے، اور زمین پر چلنے والی چونٹی کے پیروں کی آواز بھی سن رہا ہے، ہمارے دل کے دھڑکنے اور ہمارے وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے، اور کائنات کی کسی ایک چیز کو بھی وہ نہ جانے ایسا نہیں ہے، کسی ایک آواز کو نہ سنے ایسا نہیں ہے، وہ سمیع ہے، اس کا سننا تمام چیزوں کو گھیرا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، لہٰذا کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری آواز لاؤڈ اسپیکر سے یا کسی ذریعے سے پہنچائے۔ شیخ عبد القادر کی جیلانی یا فلاں اور فلاں کی قبر تک کون پہنچا رہا ہے ہماری بات؟ بغیر وسیلے کے وہاں پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، ہاں، بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو کہو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ بزرگان دین پکاریں گے تو سنوں گا، گنہگار پکاریں گے تو نہیں سنوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ بہت عظیم الشان ہے، اس پر جتنا بولا جائے کم ہے، دعا کی اہمیت و فضیلت پر۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ میں گنہگار ہوں، میرے اندر تقصیر ہے، کمی ہے، جیسا کہ یہ وسیلے بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم اتنے برے ہیں تو ہم کیا مانگے، ہاں، تو سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے اندر خامی ہے، تقصیر ہے، اس لیے میں اللہ سے کیسے مانگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے بندوں میں، اپنے مخلوق میں، اپنے سب سے بڑے دشمن کی دعا بھی قبول کر لی، مان لی۔ ابلیس لعین نے بات ماننے سے انکار کیا، اور جب اللہ نے کہا نکل جا اور اس سے بحث ہوئی تو ابلیس نے کہا انذرنی، مجھے مہلت دے، اللہ نے کہا انک من المنذرین، تجھ کو مہلت دی جا رہی ہے، اس کی بات بھی مان لی۔ رب کریم تو وہ ہے جس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کی بات مان لی، دعا قبول کر لی۔ کفار مشرکین کی دعا کو بھی حسب ضرورت قبول کر لیتا ہے۔ کشتیوں میں سوار ہوئے جب آزمائش کے طور پر، عام حالات میں ایمان شرط ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ، مصلحتیں بندوں کو چھوٹ دیتی ہے، موقع دیتی ہے امتحان کی بنیاد پر، تو ان کی بھی دعائیں کبھی کبھی قبول ہوتی ہے۔ تو سفیان ابن عیینہ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ دوسری جگہ ہے اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ شاہ اسماعیل نے کیا پیاری بات کہی، ایک مثال دی اور کہا کہ سوچو ایک بادشاہ آپ کو بلائے، آج وزیر اعظم، صدر جمہوریہ کہہ لو، بادشاہ آپ کو بلائے دربار میں اور کہے کہ کیا چاہیے مجھ کو بولو۔ بادشاہ آپ سے خود کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے بتائیے۔ آپ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں ارے نہیں، آپ بادشاہ ہیں، میں تو عام آدمی ہوں، میں آپ سے کیسے مانگوں، میں آپ کے وزیر کو بولوں گا، اس کو اپلیکیشن دے دوں گا، اس سے بات کروں گا، اس کو اپنی حاجت بتاؤں گا، وہ میری حاجت آپ تک پہنچائے گا۔
تو بتائیے کہ بادشاہ اس کے جواب میں کیا بولے گا؟ وہ عزت دے رہا ہے کہ بے عزتی کر رہا ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو بتا، تو بول رہا ہے وزیر کو بولوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، یہ کہہ رہا ہے نہیں وسیلہ لگاؤ۔ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِیبُوا، جب وہ پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، لہذا میری بات کو مانیں۔ دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط اللہ کے دین کو ماننا، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں، صحیح راستہ اختیار کر لیں۔